یہ حالات عطا فرمائے. اس خدا کی تعریف کرنی ہے جس نے یہ انعامات کیے ہیں. ان کے بس میں ہوتا تو تمہیں خاکے سیاہ پہ بٹھا کے چھوڑ دیتے. تم زندگی میں زمانے کی خاک چاندتے، مگر وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مالک الملک نے بنی اسرائیلوں کو ذکر چھیڑا. کہو بنی اسرائیلوں، اور کوئی چھیڑتا تو اور بات تھی، تم کیوں چھیڑ رہے ہو؟ ابھی کل کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر اثر تمہیں بول بول کے یہ کہہ رہی ہے کیا ہو تم دیکھو فرعون اور فرعون کی طاقت کتنے افراد پر مشتمل تھی. لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی تھے، کروڑوں کی آبادی تھی مصر کی سرزمین میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلا تھا، اور جس وقت رب نے اس کو غلبہ عطا فرمانا چاہا تو فرعون نے کہا میں موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میرے قلم رو میں پیدا ہوگا تو میرا تختہ الٹے گا. رب کے فیصلے نے یہ امر واضح کیا، اور فرعون جس موسیٰ کو میں پالنا چاہوں، میں پیدا کرنا چاہوں، تو اسے مار سکے؟ اگر تیرے محلوں ہی میں نہ اسے پالوں، مجھے خدا نہ کہی، تیرے خرچے پر پالوں، تو حفاظت کرے گا. ہے نا یہ بات؟ قرآن مجید کی تعلیمات زندگی افروز ہیں کہ نہیں؟ زندگی دیتی ہے کہ نہیں؟ ایک مردہ قوم میں جان آتی ہے نہیں آتی؟ کیا ہیں حالات، کیا ہیں شخصیتیں؟ خدا کے فیصلے کے سامنے مرد مومن کو گردن جھکانی چاہیے. مردان خدا کبھی قوت افرادی سے دیکھ کے نہیں گھبرایا کرتے. او بنی اسرائیلو، تم کیوں یہ اس ناز میں شریک ہو گئے؟ کفار مکہ کہتے ہم بھی بہت ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بہت در بہت ہیں. تمہیں یہ کل ابھی بات نہیں گزری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ ایک ماں تھی، پیٹ سے متولد ہونے کے بعد اس نے بھی ساتھ چھوڑا. میرے حکم کے مطابق اس کو دریائے نیل میں پھینکا نہیں پھینکا. بہن تھی، پیچھا کرتی کرتی دور تک گئی. لیکن جب فرعون کے شاہی محلات میں صندوق داخل ہو گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریا میں سپرد کیا گیا تھا، تو بہن بھی وہاں تک کا حوالہ لے کے واپس آ گئی. اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ میں وہ خدا ہوں جو موسیٰ کو فرعون کے محلوں میں پال سکتا ہوں. تو جس خدا نے موسیٰ کو فرعون کے محلوں میں پالا اور تم نے یہ بات دیکھی ہو، تمہارے باپ دادے نے دیکھی ہو اور تمہارے کاغذات میں درج ہو، میں تم سے ہی اب پوچھتا ہوں کہ تم اب ذرا سوچ کے بتلاؤ، جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محلوں میں پالا ہو، اس خدا کے لیے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے جھمگھٹے میں پالنا ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر اکیلے موسیٰ نے پوری فرعونی طاقت کا تختہ الٹ دیا تو یہ عین ممکن ہے کہ مدینے والی سرکار پورے کفار مکہ کا نہیں پوری دنیا کی لا دینیت کا تختہ الٹ کے دین حق کا جھنڈا بلند کر. اس بنیاد سے بنی اسرائیل اس کلام میں موضوع گفتگو بن گئے. ایک سبب یہ بھی تھا کہ کل تک یہ دعوت کفار مکہ اور قریش مکہ تک محدود تھی. کفار سمجھتے تھے اب مارے کے مارے، گئے کے گئے، ان کو تو ختم کر ڈالا. کیوں کہ تجارتی منڈیوں میں نہ ان کو ہم آنے دیتے ہیں، نہ ان کے پاس جاتے ہیں، نہ ان کے رشتے لیتے ہیں نہ کرتے ہیں. بائیکاٹ کے ہر زمانے میں بڑے بڑے مختلف اصول رہے ہیں. یہ کیا بائیکاٹ ہے؟ میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کیا بائیکاٹ ہے؟ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے. میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یار یہ کیا بائیکاٹ ہے؟ اپنا ہی بیڑا کرو کہ کلمہ نہیں پڑھو گے. کفار مکہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑی پوزیشن میں ہیں، سودا کہاں سے لیں گے، بیٹیوں کے رشتے کہاں دیں گے؟ رب نے کہا ہم نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. اگر میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں تو ان کے رشتوں کا نپٹانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کفار مکہ اپنی سختی، اپنی قہرمانی، اپنے تشدد، اپنے ڈکٹیٹرشپ، اپنے ظالمانہ رویے پر کامیابی کا ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں. رب کریم نے فرمایا یہ کبھی ہوتا ہے کہ تفریق کا فارمولہ برتو حاصل جمع آ جائے؟ ہوتا ہے کبھی تفریق کا آپ ضرب کا فارمولہ استعمال کریں حاصل تقسیم آ جائے؟ نہیں، جس طرح کا فارمولہ استعمال کرو گے اس طرح کا نتیجہ برآمد ہوگا. یہ جو تمہارا فارمولہ ہے یہ ہلاکت کا فارمولہ ہے، اس سے کامیابی نہیں ہوا کرتی. آپ جناب محبوب کبریا اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ جھلکیاں پڑنے لگی ہیں. حالات پر ایک
زرق برق کی کیفیت ہے کہ تم تو میری دعوت کو مکہ شریف کی سرزمین میں بھی بند کر دینا چاہتے ہو. اب وہ وقت آ گیا ہے. میں دنیا میں آسائش سے رہوں یا مشکل سے رہوں, میں نانے جویں کھا لوں یا مجھے فاقہ مستی کی نوبت پہنچے, مجھے بستر میسر آئے یا نوکے خار پر سوار ہو جاؤں, مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں اس جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کر پوری کائنات میں میرا پیغام جانے والا ہے. اور سب سے بڑی نمبرداری, قرآن تیرے مضمون پر قربان. اس وقت کے زیادہ نمبردار جو مدتوں سے کہتے تھے وہ جی ہم تو اس قوم کے پیر لگتے ہیں, ہم اس قوم کے لیڈر لگتے ہیں, وہ جی ایجوکیشن تو ہمارے پاس ہے ہی, ہمارے پاس ہی, ہمارے ساتھ کسی کے پاس ہے ہی نہیں, ہم تو آسمانی دین کے حامل ہیں. یہ ٹھیک ہے, تعلیم بھی تمہارے پاس, فکری امامت بھی تمہارے پاس, ذہنی قیادت بھی تمہارے پاس, مگر جس رب نے تمہیں یہ دی تھی اس رب نے اس مقصد کے لیے تو نہیں دی تھی جس کے لیے تم نے استعمال کی ہے. اس لیے جہاں تمہارے علم کی یہ شہادت ہے, تمہاری بدیانتی کی بھی شہادت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تم پہلے کے یہاں اس دنیا میں رہتے تھے, یہ ٹھیک ہے کہ تم پہلے سے لوگوں کی فکری امامت کرتے چلے آ رہے تھے, لیکن دیکھنا یہ کہ ایمانداری سے کرتے تھے یا بے ایمانی سے. تمہارا یہ سوسائٹی پر جو پوزیشن رائٹ ہے, حق قبضہ کا ہمارا پہلے سے قبضہ چلا آ رہا ہے. یہ قبضے کا تھریٹ بھی بڑا پرانا ہے. لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن بن اسرائیل سمجھتے ہیں ہمارا سوسائٹی پر قبضہ ہے, ہم ایجوکیشن رکھتے ہیں. رب کریم رہو, یہ ٹھیک ہے ایجوکیشن رکھتے ہو, پر وہ وقت آ رہا ہے تمہاری گریپ اٹھنے والی ہے. اب مدینے والی سرکار آ گئی ہے, وہ جی ان کا تو قبضہ ہی نہیں ہے. کہا نہیں قبضہ تو ہم دے سکتے ہیں نا. کہا ان کا تو نہ بہن ہے نہ بھائی ہے, ان کی تو قوت افرادی نہیں. کہا تم سے پکڑ کے اس کو مہیا کرے گا نا. وہ طارق بن زیاد نے جب اندلس پہ حملہ کیا تو اپنی کشتیاں جلا ڈالیں. ساتھیوں نے کہا کہ یہ اپنی کشتیاں کیوں جلاتے ہو؟ انہوں نے کہا ان کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ضرورت یہ ہے کہ اگر واپس جانے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی کشتیاں جلا ڈالیں گے, تو واپس کس سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا واپس جانا دو طرح سے ہے, یا ہار کے یا جیت کے. ہارنا ہے تو جانا ہے نہیں, دشمن کے سین میں مریں گے, اور جیتنا ہے تو دشمن کی کشتیاں استعمال کریں گے. اب یہ کہ بھاگو نہیں, بھاگنے والی ہم قوم نہیں ہے, دشمن کی کشتیاں لے کے استعمال کریں گے. جہاں جا کے دامن کو جھاڑا وطن ہے, جہاں جا کے دشمن پہ چھاڑا وطن ہے, جہاں جا کے نیزوں کو گاڑا وطن ہے. جی برسوں سے نہیں صدیوں سے ہمارا قبضہ چلا, نا قبضہ رکھو. زمین خدا کی, چیزیں خدا کی, ہم خدا کے, ہمارے پاس پیغام سچا خدا کا, پیغام پر چلنے والے. اس لیے تمہارے جتنے گھورک دھندے ہیں, یہ جتنا سول اللہ ہمیں تم چھان کے گھول کے پلانا چاہتے ہو, یہ ہمیں تو ہماری مراد سے نہیں ہے. جاؤ اللہ کرو. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو پروردگار نے باور کرایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یہ دوڑ دوڑ کر کے جی ہم تو نیوٹرل تھے, ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا, ہم تو آپ کے غلام ہیں. نہیں, تم میدان میں آتے رہے ہو, پرشانتوں میں دھکے دینے والوں تم بھی تھے, لیکن جب رب کسی کو جھکائے جھکا دیتا ہے. اس وجہ سے بنی اسرائیل موضوع گفتگو بن گئے کہ تم تو کفار مکہ کے ساتھ مل کے مجھے مکہ شریف میں تنگ کرنا چاہتے ہو, میں تمہارے گھر آنے والا ہوں. مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ میں تمہارے دروازے کھٹکھٹاؤں گا, یاد رکھو وقت آ گیا ہے. یہ مت خیال کرو کہ یہ یتیم ہے, میں نبی ہوں یقیناً, میری رگوں میں مارشل بلڈ ہے. سرکار نے میدان میں کھڑے ہو گئے, انی قریشن, میں قریشی ہوں, میں کسی معمولی خاندان کا آدمی نہیں. وقت پر پیچھا پڑا, دنیا بھاگے کی بھی ثابت قدم رہوں گا. اور کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی میدان میں بھی مولا مرتضیٰ یا نبی کریم علیہ السلام کسی ایک انچ بھی کسی جگہ سے سرکے ہو. 14,000 آرمی یا 12,000 آرمی بدر کی جنگ سے بھاگی, مگر مولا مرتضیٰ, صدیق اکبر, حضرت عباس اور محبوب کبریا ثابت قدم رہے دشمن کے ساتھ. اور بعد میں مسلمان ہونے والوں نے بتلایا کہ بندے تو یہ 4 ہی رہ گئے تھے, لیکن سرکار کا خچر آگے بڑھ رہا تھا, اور سرکار یہ اونچی آواز سے فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں. اگلا جملہ کیا کہا؟